رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں لیلۃ القدر کے نام سے اس رات کو موسوم کیا گیا ہے اور ہم اور آپ اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک مکمل سورت اس کے بارے میں نازل فرمائی، سورہ قدر، اور اس سورت میں اللہ نے بتایا کہ قرآن پاک کو اسی رات میں نازل کیا گیا ہے، اور یہ رات ایسی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے یہاں پر آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور طلوع فجر تک ٹھہرے رہتے ہیں۔ اور یہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے رمضان کے شروع سے ہی اعتکاف کرنا شروع کیا شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس چیز کی آپ تلاش میں ہیں وہ آنے والی راتوں میں، تو آپ نے پھر دوسرے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، یعنی دوسرے عشرے میں بھی آپ نے اعتکاف کرنا شروع کر دیا۔ پھر 20ویں روزے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور کہا کہ جس چیز کی آپ تلاش میں وہ آنے والی راتوں میں، تو حضور پاک علیہ السلام نے 20ویں روزے کو خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے ساتھ اعتکاف کرنے والوں کو کہا کہ ہم آئندہ 10 دنوں کا بھی اعتکاف کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ 10 دنوں کا بھی اعتکاف فرمایا اور آپ کو شب قدر دکھلائی گئی۔ آپ امت کو، صحابہ کو بتانے آ رہے تھے کہ شب قدر فلاں رات کو ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس رات کی تعین کو اٹھا لیا گیا اور آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ 2 جھگڑا کرنے والوں کی وجہ سے اس رات کی تعین اٹھا لی گئی ہے۔ تو اب شب قدر کو کیسے تلاش کریں؟ احادیث میں حضور پاک علیہ السلام نے کثرت سے ارشاد فرمایا ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ کہیں آپ نے طاق راتوں کا تذکرہ کیا کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرے، اور جب اعتکاف کریں گے تو لازمی ان کو 10 دنوں میں شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ حضور پاک علیہ السلام اعتکاف اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ ان کو شب قدر حاصل ہو جائے، تو ہمیں بھی اعتکاف کرنا چاہیے، نہیں تو کم از کم طاق راتوں میں عبادت کریں، اللہ کی قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر دعائیں مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے، حاصل ہو جائے، میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ انسان خطاؤں کا، لغزشوں کا پلندہ ہے، پتلا ہے، بہت خطائیں ہو جاتی ہیں، تو انسان کو اپنی تقصیر پیش کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرنی چاہیے، عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اور خاص طور پر آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اس دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی اس دعا کا خوب اہتمام کرنے والا بنائے، اور ہمیں شب قدر کی دولت سے نوازے، شب قدر ہمیں حاصل ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔